الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثني وأدركني یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، یہ مہینہ ربیع الثانی شریف ہے اور اس مہینے کے اندر سالانہ بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے کی جاتی ہے۔ اہل سنت و جماعت اکثر 11ویں شریف کرتے ہیں، علماء اہل سنت بھی کرتے ہیں، بعض مشائخ اہل سنت بھی کہیں کہیں کرتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اگرچہ اصل 11ویں شریف کا دن گزر چکا ہے، کیونکہ میں عمرے پر تھا تو 11ویں شریف پہلے ہو چکی۔ تو ہمارے طلباء کرام نے، سراج علوم کے طلباء کرام نے اس آنے والے اتوار کی رات، ہفتے کی شام یعنی کل رات، انہوں نے پروگرام بنایا ہے بڑی 11ویں شریف کا مدرسہ عربیہ سراج العلوم میں بعد نماز عشاء فوراً۔ اگر آپ کو ہمت ہو وہاں تشریف لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کا کیا شان بنایا ہے وہ سنا کریں۔ آج اس جمعہ میں چاہتا ہوں، اور عزیز القدر حافظ اللہ مرتضیٰ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ غوث پاک کا شان کی ابتدا اس مسجد میں کریں، بقایا وہاں سنا دیں۔ تو اس بنا پر میں نے شان اولیاء کے متعلق آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ بعض مقررین آیت پڑھ دیتے ہیں، آیت کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ اپنے تقریر میں لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سننا چاہیے، پھر اس کا معنی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، الا کے معنی خبردار، یعنی ہوش کر کے بات سنو، میں خاص شان بیان کرنے والا ہوں۔ کہیں توجہ مت کرو
کہیں دھیان مت دو، ساری توجہ اللہ کے اس فرمان کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اولیاء کا کیا شان بیان فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خصوصی توجہ کر کے بیٹھو۔ حالانکہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تنبیہ کے الفاظ نہیں استعمال فرمائے، خبردار نماز پڑھو، خبردار حج کرو، خبردار زکوٰۃ دو، خبردار نہیں، فرائض بیان ہو چکے ہیں، لیکن اگر تنبیہ فرمائی ہے اس شان اولیاء پر غور سے سننے کے متعلق تنبیہ فرمائی۔ الا خبردار، جن کو کہا جا رہا ہے جو ایمان والے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا آخری رسول مانتے ہیں، تمام ایمانیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان مومنین کو یہ خطاب تنبیہ ہو رہی۔ الا خبردار، ہوش کر کے سنو، ہوش میں بیٹھو۔ کیا سنو؟ بڑی تاکید سے فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک اللہ کے مقرب، بے شک اللہ کے محبوب، بے شک اللہ کے دوست، بے شک اللہ کی طرف سے تم سب کے مددگار۔ یہ اولیاء کے معانی میں نے کی، یہ معانی اولیاء کے، تو اولیاء کرام ہی اللہ کے مقربین ہیں، اور ایسے مقرب ہیں کہ خدا کو خود فرمانا پڑا ہے۔ حدیث بخاری اللہ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی بالنوافل، جب کوئی میرا بندہ نوافل کثرت سے کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ عبادت کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ ولی قطعاً نہیں۔ جو لوگ بیٹھے بیٹھے گھر چلے جاتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے ولی ہرگز نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، جہالت ہے لوگوں کی۔ جو کوئی نماز بھی نہ پڑھیں، جماعت سے نماز بھی نہ پڑھیں، جمعہ کی نماز آئے وہ بھی نہ پڑھیں، سالانہ عید آئے وہ بھی نہ پڑھیں، وہ قطعاً ولی نہیں۔ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، یہ جہالت۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وہ پنجگانہ نماز بھی پڑھے گا، با جماعت بھی پڑھے گا، وہ جمعہ بھی پڑھے گا، وہ عید بھی پڑھے گا، وہ اپنے مریدین کی تربیت بھی کرے گا، وہ ولی ہے۔ تو فرمایا اذا تقرب العبد الی بالنوافل، جو نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہو چکا، فَأَحْبَبْتُهُ، تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وہ بندہ میرا محبوب ہوتا ہے، میں اس کا محب ہوتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا ظاہر کرتا ہوں؟ کون تو سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں خدا اس کے کان میں اپنی قوت ڈالتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا۔ كنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا۔ ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا۔ ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا۔ ساری قوتیں میری آ جاتی ہیں اس کے اندر، وہ بندہ قادر بن جاتا ہے۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد درجہ بخاری شریف کا۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان خدا کا ہو زبان مصطفیٰ کی، یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ زبان بھی مصطفیٰ کی ہو تو فرمان بھی مصطفیٰ کا، وہ حدیث نبوی ہے۔ فرمان خدا کا ہو زبان مصطفیٰ کی، حدیث قدسی ہے۔ تو اب ثابت ہوا کہ یہ قوتیں اس مقرب الہی کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بندہ عام بندہ نہ رہا، وہ خاص الخاص عبد الہی محبوب الہی بن چکا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے خوب تشریح فرمائی ہے تفسیر کبیر کے اندر۔ فرماتے ہیں اذا صار ذلک النور سمعا لہ سمع القریب والبعید، جب اس بندے کامل کے اندر اللہ کی سننے والی قوت آ جاتی ہے، سامع القریب والبعید، وہ نزدیک والوں کی آواز بھی برابر سنتا ہے، کروڑوں میلوں پر کی آواز بھی برابر سنتا ہے۔ پھر شیخ اگر کامل ہے تو جہاں سے پکارو گے وہ سنتا ہے، کیونکہ اس کی قوت سامعہ خدا والی بن چکی ہے، اس لیے وہ سنتا ہے۔ تم کروڑوں میل پر بیٹھ جاؤ، معروضات پیش کرو، وہ سنتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ وہ کہاں میں کہاں، یہ کہاں وہاں تمہارے ہمارے لیے ایک حجاب ہے۔ اصل وہی ہے کہ وہ کسی کا ہو چکا ہے اور وہ اسی کا ہو چکا ہے۔ لہذا سامع القریب والبعید، وہ نزدیک والوں کی آواز برابر سنتا ہے، وہ لاکھوں میلوں والے کی آواز برابر سنتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصْرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب اس بندے کامل کی آنکھوں میں اللہ کی تجلی دیکھنے والی آ جاتی ہے، رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، قریب والے کو برابر دیکھتا ہے، لاکھوں میل پر بیٹھے ہوئے کو برابر دیکھتا ہے۔ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، یہ پہاڑوں کے، شہروں کے، دیواروں کے، درختوں کے، فلاں فلاں سب حجابت ختم۔ وہ بندہ روئے زمین پر وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے خدا والی نگاہ سے۔ یہ شان ولی کامل ہے، شرط ولی کامل ہو، صرف وراثتی نہ ہو، موروثی نہ ہو کہ اس کا باپ پیر تھا، اس کا باپ پیر تھا، ایسا نہیں۔ وہ خود کچھ ہو، خود ولایت کا مالک ہو، یا بزرگوں سے ولایت مل گئی ہو۔ اگر ایسا ہے پھر یہ شان ہے، ایسا نہیں ہے نام کے سجادہ کچھ نہیں، وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی قطار میں نہیں، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ تو اذا صار ذلك النور یدا لہ قادر علی التصرف فی السہل والصعب، جب اللہ تعالیٰ کے قدرت کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ آسان شے پر بھی قادر ہوتا ہے، مشکل شے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں، وہ قادر ہے۔ اگر سرکار کا غلام ولی قادر ہے تو سرکار بطریق اولا قادر ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔
اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ جب مولا علی کی آغوش میں سرکار آرام فرما رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ آپ نے سوچا نماز جا رہی ہے، دل سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ دل نے فتویٰ دیا یار کو دیکھتا رہے، محبوب کو دیکھتا رہے، نماز ہو جائے گی، نماز قربان کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ مولا علی نے واری قربان کر دی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی حافظ الصلوات کا حکم ہے، اس کی حفاظت کرو، وہی قربان کر دی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول اصل الحصول بندگی استاجور کی۔ نماز جب قضا ہو گئی، سرکار فوراً بیدار ہوئے، معلوم ہوا دیکھ رہے تھے کہ نماز ابھی اس کی چلی گئی۔ فرمایا اصلیت یا علی، علی نماز اثر پڑھی ہے؟ وہ کہتے نا کہ میں نے نہیں پڑھی، وہ کہتے اللہ و رسول عالم، میرا اللہ میرا محبوب جانتا ہے، میں کیا کہوں۔ آپ نے دیکھا یہ قربان کر چکا ہے نماز کو، اللہ سے فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک وفی طاعت حبیبک، اے اللہ اس وقت علی تیری اطاعت میں تھا، میری اطاعت میں تھا، میری اطاعت تو تیری اطاعت۔ فرد علیہ الشمس، جلدی سورج کو واپس کر، اس کے لیے اس کی قضا نہیں ہونے دوں گا، ادا کرنا۔ حتیٰ وقعت علی الجبال، حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور پہاڑوں پر اس کی دھوپ نظر آ رہی تھی۔ فرمایا صلی علی، علی نماز پڑھ۔ مولا علی نے نماز پڑھی تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے میں ساتھ کھڑا تھا کہ سورج ایسا آیا کہ ان الشمس تجری فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے ان انگلیوں مبارک میں بندھا ہوا پچھلے پاؤں آیا۔ کہ دیر نہ ہو جائے پچھلے پاؤں، ادب بھی یہی ہے پچھلے پاؤں۔ تو اسی طرح چاند کا واقعہ ہوا تھا، آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، چاند دو حصے ہو گیا، ایک وہاں کھڑا ہوا، ایک دوسری جگہ الگ ہو گیا۔ دوسری روایت میں ایک کھڑا ہوا، ایک ٹکڑا چلتے چلتے سرکار کی بغل پاک کا طواف کر کے پھر جا کھڑا ہوا۔ یہ دونوں چیزیں کیا تھیں؟ اور حضرت نے نقشہ بنا بیان فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندے نجدی دیکھ لو یہ قدرت رسول اللہ۔ یہ قدرت مصطفیٰ ہے۔ معلوم ہوا قدرت دو قسم ہے، ایک قدرت خدا ہے، ایک قدرت مصطفیٰ ہے۔ قدرت خدا اس کی ذاتی ہے، قدرت مصطفیٰ اس کی عطائی ہے۔ قدرت وہاں بھی ہے، قدرت یہاں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں یہی طاقت تھی، قادر علی التصرف فی السہل والصعب والقریب والبعید۔ وہ مشکل پر بھی آپ تصرف فرماتے ہیں، آسان پر بھی، قریب پر بھی، بعید پر بھی، وہ حاجت روا بن کر ہر کی مشکل کشائی کر دیتے۔ میں عقائد کو پکا کرتا ہوں کہ عقائد تمہاری پکے ہو جائیں، سرکار کا یہ شان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کا شان بیان فرمایا، یہ مقربین ہیں،
اس طرح مقربین ہیں جس طرح میں نے تشریح کی. پھر فرمایا اولیاء ہیں یہ محبوب ہیں. فرمایا فاحببت میں محبوب بنا لیتا ہوں. معلوم ہوا ہر ولی محبوب خدا. ہر ولی محبوب خدا. تو محبوب محب سے منواتا ہے جو محبوب جو ہوا. محبوب محب سے منواتا ہے کہ محبوب جو ہوا. اور محب محبوب کی مانتا ہے کیونکہ اس کا محب جو ہوا. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. یہ ہاتھ کا شان سنایا. اب قدم کہ یہ قدم ولی کے جو ہیں میری قوت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے. یہ آنے واحد میں مسافت دور کی جلدی طے کر لیتے ہیں. تج لر زمین سکڑ جاتی ان کے لیے زمین سکڑ جاتی. حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ایک اللہ کا ولی آ گیا. اب نے فرمایا تم کہاں رہے ہو؟ حضور میں اس ملک میں گیا, اس ملک میں گیا, اس ملک میں گیا. وہ کتنے ملک اس نے شمار کر دیا کہ حضرت میں وہاں سے کئی دن ہو گئے ہیں سفر میں تھا. ان ممالک کو دیکھ کر میں واپس آیا ہوں آپ کی خدمت. آپ نے فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. سرکار اٹھ کر چلے گئے. حضور گنج شکر چلے گئے. بس یہ 5-10 منٹ گزرے ہوں گے. سرکار واپس آئے. فرمایا اے اللہ کا ولی جتنے مہینے تو سفر میں رہا جہاں جہاں جن شہروں کو دیکھ کر آیا ہے میں ابھی سب کو دیکھ کر یہ طی الارض ہے. زمین سکڑ جاتی ہے. زمین سکڑ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں نے ایسے اولیاء سنے ہیں کہ وہ جانوروں کے لیے زمین کو سکیڑ دیتے تھے. میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور درپاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک اونٹ والا اونٹ لے آیا. مجھے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. اور وہ اونٹ جو تھا باولا تھا. وہ لڑتا تھا مارتا تھا. وہ جو لانے والا تھا آپ نے فرمایا کس طرح آئے ہو؟ حضور میں روہی سے آیا. کیسے آئے ہو؟ حضور یہ باولا ہے لڑتا ہے کرتا ہے. نوکر کو فرمایا اس کے کھولو, اس کو رسی کو کھولو. وہ اٹھا اس نے حملہ کیا. حضور میں نہیں جاتا وہ حملہ کرتا. آپ نے فرمایا اچھا اب کیا کریں؟ حضور مالک. آپ نے فرمایا ہم اس کی سواری کرتے جبکہ وہ مارنے والا ہے. میرے حضرت اس پر تشریف فرما ہو گئے. اس کی رسی کو لگام کو اٹھایا تو لے گئے 1 کلومیٹر تک. 1 کلومیٹر کچھ نہیں ہوتا اونٹ کے لیے. جب 1 کلومیٹر کر کے واپس آئے اس کو پسینہ ہو ایسا معلوم ہو کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آیا ہے اونٹ. او پسینہ پسینہ. فرمایا اس کو بمبئی لے گیا تھا اب یہ آ گیا اب یہ ٹھیک ہو چکا. تو اب بتاؤ کہاں بمبئی ہے بھائی؟ کہاں گڑی شریف ہے؟ کہاں میرے حضرت تشریف فرما ہے؟ تو معلوم ہوا زمین کو سکیڑ دیا اور اس کو بمبئی دکھا دیا. ہمارے حضرت اس مقام کے کامل شیخ کامل تھے. تو قصہ مختصر زمین سکڑ جاتی ہے اور اللہ بھی اپنے حکم سے سکیڑ دیتا ہے. مشکات میں دیگر حدیث کی کتابوں میں آیا کہ ایک شخص گناہ گار تھا. اپنے گناہ کو یاد کیا کرو. ایک شخص گناہ گار تھا. بڑے سخت گناہ تھے. کس قسم کے؟ کہ اس نے قتل کیے ہوئے تھے. ایک قتل کیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 99 قتل ہو چکا. 99 قتل ہو چکا. اس کو خیال آیا مرنا بھی تو ہے, توبہ کر لو تو بہتر ہے. ایک عالم تھا, مولوی تھا, خشک مولویوں سے بچا کرو. اسی شیخ کے غلام کے پاس گیا کرو. یہ ملا شلہ ہوتے ان سے بچا کرو.
وہ کسی ملا کے پاس گیا کہ ہاں بھائی میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بدکار ہے، تو ویسا ہے کیسا ہے، تیری کوئی بخش نہیں۔ اس نے کہا ایک کم ہو رہا ہے، پورا کرو، تجھے بھی ختم کرو۔ وہ 100 پورا ہو گیا۔ پھر وہ جا رہا ہے کہ میں توبہ کروں، اللہ کا ایک بندہ ملا، اس نے کہا بھی ملاؤں کے پاس نہ جاؤ، وہ جو بستی ہے فیہا قوم صالحون، وہاں اللہ کے ولی رہتے، وہاں جاؤ۔ یہ ولیوں کا کام ادھر۔ وہ ادھر روانہ ہوا، تھوڑا آگے گیا، وہ گرا، فوت ہو گیا، گرا، فوت ہو۔ اب فرشتے دونوں آ گئے، رحمت کے بھی عذاب کے بھی۔ عذاب والے کہتے ہم اس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں کہ توبہ تو ہو ہی نہیں۔ رحمت والے کہتے نہیں، کہ توبہ کے لیے تو جا رہا تھا، نصیب ہو جاتی تو ہو جاتی، جا تو رہا تھا، لہذا یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اختلاف مت کرو، زمین کو ناپو، اگر اس کا جسم ولیوں کے بستی کی طرف قریب ہے تو پھر یہ بخشا ہوا، اگر پیچھے ہے پھر نہیں بخشا ہوا۔ یہ ناپو، ادھر کا ناپو، ادھر زمین کو کہا سکڑ جاؤ، ادھر سکڑ جاؤ۔ اور زمین سکڑ گئی، اس کو ناپ کیا تو ان کی طرف، ولیوں کی طرف تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا، بخشا ہوا ہے، بخشا ہوا۔ تو قصہ مختصر، اولیاء اللہ اس طرح اللہ کے مقرب ہیں۔ جو میں نے اولیاء کا معنی مقربین کیا ہے وہ اس لیے کیا، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے کہ اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہ اولیاء کا مقام ہے، اولیاء کی شان ہے۔ جب قوت ایک آ گئی، قوتیں 3 ہیں، ایک کا نام ہے قدرت خدا، وہ قوت خدا ہے۔ ایک کا نام ہے قوت معجزہ انبیاء، وہ انبیاء کی شان ہے۔ ایک ہے قوت کرامت اولیاء، یہ اولیاء کی شان ہے۔ نام مختلف ہیں، طاقت ایک ہے۔ دریائے سندھ چل رہا ہے چاہڑے میں، دریائے سندھ ہے، وہ دریا ہے سندھ، اس کا نام دریا ہے، لیکن اسی سے نہریں نکل رہی، یہ صادق برانچ ہے، یہ فلاں برانچ ہے، یہ فلاں برانچ ہے، نام اپنے اپنے ہیں، پیچھے پانی ایک ہے۔ حق دریات عالم موجے، حضرت سامل سی فرماتے حق دریات عالم موجے، حقہ حقیقت جانی، کف واجے ویس وٹایا پانی، احمد حق تھیا ایویں ظاہر جویں حکم مرضی بھاڑی۔ حق دریات عالم موجے، حقہ حقیقت جانی۔ تو یہ ایک ہی شے ہے، نام اپنے اپنے، پانی ایک ہے، قوت ایک ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری انبیاء اور اولیاء کے قوت جمع کرو، یہ ساری اللہ کی قوت ہے۔ وہی اللہ کی قوت ان اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ صاحب طاقت ہیں، صاحب قوت ہیں، ان کی قوت نگاہ بے مثال ہے، قوت سما بے مثال ہے، قوت قدرت بے مثال ہے، قوت ید بے مثال ہے، قوت رجل بے مثال ہے، ان کی ساری قوتیں بے مثال ہیں۔ یہ اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ جب عطائی چیزیں ہیں تو شرک نہیں ہے۔ شرک جب بنے گا ہم کہیں اللہ نے عطا نہیں کیا، ان کو خود بخود قوت ہے، وہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قوتیں اللہ کی ہیں، اللہ نے خود عطا کر دی ہیں، پھر شرک ختم ہو جاتا ہے، پھر شرک ختم۔ اللہ عطا کرتا ہے، ان کو اپنی طاقتیں دے دیتا ہے، اپنی طاقتیں منتقل کر دیتا ہے،
یہ اپنی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے عطا کی، ہم عطائی قوتیں مانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے بصورت معجزات، نبی پاک علیہ السلام کے لیے بصورت معجزات، بصورت جسم اطہر معجزہ ہونا، اس لیے اولیاء کی قوتیں مانتے ہیں عطائی اللہ کی عطا سے، لہذا جب خدا کی عطا ہے طاقت اسی کی ہے، ظہور اس سے شرک ختم ہو گیا۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے محبوب بندے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، یہ خوف سے پاک ہے۔ ڈر کس سے لگتا ہے؟ دشمن سے۔ ڈر کس سے لگتا ہے؟ مخالف سے۔ ڈر کس سے لگتا ہے؟ طاقتور سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ فرماتے میرے بندو تم جہاں ہوتے ہو میں ساتھ ہوتا ہوں۔ جس کے ساتھ خدا ہے اس کو ڈر کس کا؟ جن کے ساتھ خدا ہے ان کو ڈر کس کا؟ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ان اولیاء کے ساتھ، ان اللہ مع المتقین، ان متقین کے ساتھ خدا ہے۔ جن کے ساتھ خدا ان کو کوئی ڈر نہیں، فقط وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق اس کو نہیں ڈرا سکتی، کوئی طاقتی طاقت ہو، فرعون ہو، فلان ہو، فلان، نہ کوئی مخلوق اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے۔ جانوروں میں شیر بڑی طاقت والا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، شیر بڑی طاقت والا ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ جا رہے تھے تو شیر جنگل سے وہ منہ کھولے ہوئے آیا، آپ نے دیکھا یہ حملہ کرے گا، یہ تو بڑی طاقت والا۔ جب قریب آیا اس کو یہی فرمایا، ایک بات سن لے، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا غلام ہوں، اب تیری مرضی۔ وہ نیچے منہ کر کے دم ہلانے لگا، اشارہ کیا اب مجھ پر سوار ہو جا، جہاں تو کہے میں پہنچاتا۔ دیکھا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، یہ دنیا کے خوف والی چیزوں سے پاک۔ ولا ہم یحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہے، یہ خوش رہتے ہیں، غم سے پاک ہے۔ غم کس سے ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے محبوب کی جدائی میں۔ جب محبوب حقیقی ان کے ساتھ ہے، جدائی نہیں تو غم کس بات کا؟ لہذا یہ غم سے بھی پاک ہے، یہ خوش رہتے ہیں، لقاء ربی ہوتا رہتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا رہتا ہے، محبوب حقیقی نظر آتا رہتا ہے، غم چلے جاتے ہیں، غم سے پاک۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں، کوئی ان کو نہیں بہکا سکتا ہے۔ اللہ کے قرب والے کوئی گناہ نہیں کر سکتے، وہ گناہوں سے پاک، تمام اعضاء ان کے گناہوں سے پاک رہتے۔ یہ مولویوں والا میں نے کیا، میں نے ابھی جو معنی کیا یہ مولویوں والا ہے، اولیاء والا معنی اور ہے، وہ یہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، کا مومن کامل ہو گئے، وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو فقط ذات خدا کے حسن کے دیکھنے کے دوسرے کو دیکھتے نہیں، وہ فقط اللہ کے حسن کو دیکھتے۔ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام پہ سجدہ کون کرے، آ تو جا دیکھو میں کس طرح سجدے کرتا ہوں۔ بیا شاہ عنایت کن جلال الدین رومیرا، غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گردم، اے بادشاہ کائنات آجا آجا، مجھ پر کرم فرما جا، عنایت فرما دے، آجا بلا رہے۔
تو جب محبوب اس کے ساتھ ہو ان کو غم نہیں ہوتا، یہ بڑے خوش رہتے اور اسی کو دیکھتے ہیں، غیر کو نہیں دیکھتے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر خوشخبریاں ان کے لیے، آخرت کے اندر خوشخبریاں ان کے لیے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے، وہ اٹل ہوتے۔ ذالک فوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی ہے ہی اولیاء کو۔ یہ میں نے مختصر ترجمہ کیا ہے ان آیات کریمہ کا جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ جو مقرر کے تلاوت کرے، اس کا ترجمہ بیان کرے، اس کی شرح بیان کرے، تفسیر بیان کرے، سامعین کو پتہ چلے کہ خدا نے کیا فرمایا۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو صحیح عالم ہوگا، جو صحیح عالم ہوگا یہ وہ کر سکتا ہے۔ تو پھر جب یہ اولیاء کا شان ہے، پھر اولیاء کے درجے، ایک درجہ ولی کا ہے، ایک درجہ قطب کا ہے، ایک درجہ غوث کا ہے، ایک درجہ غوث الاعظم کا، ایک درجہ اوتاد کا ہے، ایک درجہ ابدال کا۔ یہ درجات ہیں ان اولیاء اللہ، ان اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں۔ تو پہلا مقام مقام ولایت، جس کو ولی کہتے ہیں، جس کو ولی کہتے ہیں، اور ولی کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ ولی، یہ ہے ولی، پھر ترقی کرتا ہے دو حیثیت سے، یا تو عبادات کے ذریعے، بڑی مشقتوں کے چلوں و چلے وغیرہ اس کے ذریعے جب وہ قطب بنتا، یا پھر ایسا کامل ہو کہ ایک نگاہ سے قطب بنا، ایک نگاہ سے قطب بنا۔ اور میری نظر میں وہ غوث پاک ہے۔ ایک نظر میں قطب بنانے والے میری نگاہ میں غوث پاک ہے، کیونکہ وہ چور آئے تھے چوری کرنے کے لیے، تو آپ نے نگاہ فرمائی، غوث اعظم صاحب ایوان وقت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت۔ غوث اعظم صاحب ایوان وقت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت۔ یہ سمجھا؟ ایک ہی نگاہ میں چور تھے، پھر وہی قطب بن گئے۔ یہ میرے غوث کا مقام، یہ میرے غوث الورا کا مقام، سرکار بغداد کا مقام۔ ایک نگاہ میں قطب بنا دیا، دیکھا؟ تو چاہیں تو ایک نگاہ میں قطب بنا سکتے ہیں۔ اور قطب جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ قطب کس کو کہتے ہیں؟ جو کئی ولیوں پر اوپر ان کا سردار ہوتا ہے، کئی ولی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کم سے کم 7 ولی اس کے ماتحت، اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی سرداری ہوتی ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ اور وہ اولیاء جو ہیں وہ ان کے ارد گرد پھرتے رہتے، طواف کرتے ہیں، جو حکم و ہم حاضر ہیں۔ اصل میں لفظ قطب کا کیا معنی ہے؟ لفظ قطب، ادھر میری طرف دیکھو بھائی، یہ سٹینڈ ہے، یہ اسٹینڈ ہے لوہے کا، یہ کیل ہے، اس کیل کو قطب کہتے ہیں۔ لفظی معنی کیل، تو جو چکی کے درمیان میں کیل ہوتا ہے نا، تو پھر دانے ڈالو تو پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، آٹا بنے گا، دانے پیسے جائیں گے، اور جو اس کیل کے ساتھ دانہ ہوگا وہ بچ جائے گا۔
جو ولی کے ساتھ لگ گیا وہ بچ گیا، جو ولی کے ساتھ لگ گیا وہ بچ گیا، جس طرح وہ دانہ بچ گیا۔ تو اس کیل کو کتب یہ کو مرکز ہے، محور ہے ان دو پارٹوں کا، دو چکیوں کا۔ تو ولی مرکز محور ہوتا ہے ان اولیاء کا، اس لیے اس کو کتب الاولیاء کہتے ہیں۔ میرے سلسلے کے چشتیہ، میں سلسلہ میرا چشتیہ، میرے سلسلہ چشتیہ عالیہ کے جو سربراہ چشت ہیں حضور خواجہ معین الدین اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب وہ اپنے شیخ کامل کے ساتھ حضرت عثمان ہرونی کے ساتھ جب وہ بیت اللہ شریف گئے تو حضرت نے فرمایا، آپ کے شیخ نے فرمایا، معین الدین میں نے تمہیں خدا کے سپرد کر دیا۔ پھر وہاں سے مدینہ پاک لے گئے۔ شیخ نے فرمایا جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ پر سلام پڑھ۔ انہوں نے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ پر میری طرف سے سلام۔ اندر سے جواب آیا روضہ اطہر سے، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تجھ پر بھی سلام۔ اندر سے کیا جواب آیا؟ وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے مرکز و محور کتب تجھ پر بھی سلام۔ اب ان جواب سے میں نے بڑے کمالات ثابت کیے، رسول اللہ کے اس جواب سے میں نے بڑے کمالات ثابت کیے۔ وہ کیا ہے سنو بھائی؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام پیش کیا، سرکار نے سنا، جو سن رہا ہے وہ زندہ ہے، جو واپسی جواب عطا فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، جو مشائخ کا کتب بنا رہا ہے وہ مختار کل ہے۔ اور ان کو علم ہے یہ خواجہ غریب نواز ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس لیے قطب المشائخ کا خطاب دے۔ جو رسول اللہ سے قطب المشائخ بن کے آئے اس کے درجے کا کون مقابلہ کرے؟ دیکھا ہے؟ تو ولی جو ہے چور کو ولی بنا سکتا ہے۔ حضور فرید پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا۔ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی کو لے آئے، آپ نے فرمایا خادم سے یہ کون ہے؟ حضور اس نے آپ کی چوری کر لی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی چوری کر لی۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم نے میری چوری کی ہے؟ حضور کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ حضور میں نے سنا تھا آپ کے استبل گھوڑیوں میں اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں ہیں، میں نے کہا ایک چورا لیتا ہوں۔ میں آیا ہوں آدھی رات کو، ایک گھوڑی پسند کر کے باہر لے آیا، یہ آپ کے خادم پہنچ گئے، مجھے پکڑ لیا، اس لیے میں نے آپ کی چوری کی۔ اب حضرت کا سنو، حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، چوری نہ کرنا تھا، مجھے کہتا میں خود دے دیتا۔ تو مجھے کہتا، ولی ہر کچھ دے سکتا ہے، وہ مجھے کہتا میں خود دے دیتا۔ اچھا اب کہ حضور توبہ کرائیے اور مجھے بیعت فرمائیے۔ آپ نے اس کو توبہ کرائی، اپنے دست کرم پر جب بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمات طیبات پڑھا کر ہاتھ جب چھوڑے وہ ولی بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، وہ
ولی بن گیا۔ میرا فرید وہ ہے جو ایک ہی نگاہ میں ولی بنا سکتا ہے، پھر چور کو ولی بنا سکتا ہے۔ اب وہ ولی بن کر جا رہا ہے، اندر پیر ولایت شاہ سے بیٹھے تھے، وہ اس شریف کے سید السادات تھے، حضرت کے مرید تھے۔ ان کو کسی نے جا کر کہا چور آیا چور بن کر گیا تو ولی بن کر۔ انہوں نے فرمایا حضرت مالک ہیں، اس چور کو ولی بنا دیا، میں سید زادہ ہوں، مجھے تو ولی نہ بنایا، میں تو سید زادہ ہوں، مجھے ولی نہ بنایا۔ اس بندے نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ پیر ولایت شاہ صاحب یوں فرما رہے ہیں، فرمایا شاہ صاحب کو کہو جب اپنے آپ کو مٹا دو گے پھر سب کچھ ملے گا۔ ابھی سیادت والا فخر ہے آپ کے پاس، ہم سید ہیں، ہم بخاری ہیں، ہم فلاں ہیں۔ پھر انہوں نے کلام تیار کی، آخر میں فرمایا سید سیادت دا نشا یک بار لے دل تو بیٹا تھی سگ فرید و دین دا مل سی مٹھل گھنڈ کھول۔ سید سیادت دا نشا یک بار لے دل تو مٹا تھی سگ فرید و دین دا مل سی مٹھل گھنڈ کھول۔ کلام پیش ہوئی، حضرت نے بلایا، شاہ صاحب مٹا دیا ہے آپ کو؟ حضور آپ نے مٹایا؟ اچھا مٹ گئے ہو، آ جاؤ سب کچھ لے لو۔ اب وہ مٹ جانے کے بعد سب کچھ لے گئے، ولایت کتب یہ سب کچھ لے گئے، تو معلوم مٹ جاؤ گے تو کام بن جائے گا۔ جب بڑائی ہے کچھ نہیں ملے گا، میں ہوں تو کچھ نہیں ملے گا، میں کے اندر کچھ نہیں ہے، مٹنے میں سب کچھ ہے۔ یہ مٹی کو مٹی اس لیے کہتے ہیں یہ میٹھی ہوئی ہے، لتھیڑ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہو، ہزاروں کروڑ من اس پر وزن ہے، پہاڑ ہیں، سر وہ نہیں بولتی ہے، نہیں بولتی، وہ مٹی ہوئی، اس لیے مٹی اس کا نام۔ پہلے مٹ جاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ تو پھر بلند ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا اویس کرنی فرماتے ہیں طلبت الرفعۃ فوجدت فی التواضع، میں نے اللہ سے عرض کی کہ تیرے قرب کی بلندی کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اویس جتنا مٹاتے جاؤ گے اتنا بلند ہوتے جاؤ۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، وہ اونٹوں کے چرانے والے بن گئے، اس میں اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو مٹایا۔ جب مٹایا تو سرکار نے فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا اس سے کر۔ تو کتب جو ہوتا ہے یہ مرکز و محور ہوتا ہے دیگر اولیاء کے لیے۔ تو کتب المشائخ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضور خواجہ غریب نواز کو بنایا، ہمیں فخر ہے ایسے کام مل کے سربراہی میں ہم چشتیہ، ہم چشتیہ دیکھا۔ تو اس کتب پر ایک اور سردار ہوتا ہے جس کو غوث کہتے ہیں، جس کو غوث کہتے ہیں۔ غوث کے معنی فریاد رس، فریادی فریاد کرے تو فریاد رسی وہ کرے اس کو غوث کہتے ہیں۔ تو اس کتب پر غوث ہے، اس کا حاکم غوث ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی اولیاء ہیں، کتنی کتب ہیں اس دنیا کے اندر، جب سے شروع ہوئے اب تک بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، کروڑوں اربوں آ گئے، آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب کے اوپر ولی کے اوپر کتب، کتب کے اوپر غوث، غوث کے اوپر غوث العظم ہے۔
غوث کے اوپر غوث الاعظم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غوث الاعظم ہے، سب سے مقام عظمت، سب سے اعلیٰ مقام، سب کے اوپر بادشاہت غوث الورا کی۔ فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، فرمایا لوگو مجھ سرکار بغداد کا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم۔ اللہ نے ہوا کو حکم فرمایا ابرار صاحب کہ اے ہوا میرے غوث کا یہ فرمان کل دھرتی کے اولیاء تک پہنچا۔ ہوا نے فرمان غوث الورا سب اولیاء کو پہنچایا، سب نے سر جھکایا کہ حضور ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کا قدم ہماری گردن پر، آپ کا قدم ہماری گردن پر، آپ مالک، آپ سردار، آپ۔ حضور خواجہ غریب نواز قلعہ کشی فرما رہے تھے خراسان میں، آپ کو آواز پہنچی، آپ نے فرمایا حضور آپ نے تو کہا کہ گردن پر ہے، علی عینی و راسی، حضور آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی۔ آج میری باتیں اولیاء کی سمجھ آ رہی ہیں؟ شان اولیاء سن رہے ہو؟ ہم خوش بخت ہیں کہ ایسے ولیوں کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم خوش بخت ہیں، ہم لاوارث نہیں، ہمارے وارث بڑے مضبوط ہیں۔ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط وہ غوث الاعظم، سب درجات بعد میں حضور غوث الورا کا درجہ سب سے اوپر، وہ سرتاج اولیاء، وہ سید اولیاء ہے، وہ غوث سمادانی ہے، وہ محبوب سبحانی ہے، وہ قندیل رحمانی ہے، وہی تو شہباز لامکانی ہے۔ مجھے غوث پاک سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور جو ان کا کرم میں نے دیکھا ہے وہ مجھے معلوم۔ بس یہ ایک بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، گھڑی پر میری نظر پڑ گئی، 2:30 بج گئے۔ یہ ایک بات سنو بھائی، آج سے 60 سال پہلے، آج سے 60 سال پہلے میں نماز پڑھانے گیا حضرت جندر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد مصری کمال الدین میں ظہر کی نماز، گرمیوں کا زمانہ تھا، میں نے نماز پڑھائی، گرمی کو پیاس، وہ ایک شاگرد تھا، اب تو بیچارہ ضعیف ہو گیا، مجھ سے بھی ضعیف ہے، وہ اس وقت بچہ تھا، میں نے کہا جاؤ بھائی وہ تاج ہوٹل سے ٹھنڈا پانی وہ لیا، وہ گیا، وہ بچہ ادھر ادھر، وہ اس کا جانا ٹھیک ہوا، میری آنکھ لگی تو غوث الورا تشریف لے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں تو غوث الورا تشریف لائے، میں بھاگا بھاگا آیا، آپ کے گھٹنوں پر سر رکھا، آپ نے اٹھایا، میں نے کہا حضور کیسے تشریف آوری کرم بخشی ہے؟ فرمایا قبلہ عالم مہاروی کا عرس ختم تھا، ہمیں شرکت کرنی تھی، ہم نے کہا راستے میں غلام ہے اسے ہوتے چلے۔ سمجھا؟ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے۔ پھر میں نے دیکھا یہ ادھر اولیاء ہیں، ادھر اولیاء حد نگاہ، وہ رکوع کی شکل میں ہیں، ان کے رخ ادھر ہیں جبکہ کعبہ ادھر ہے، درمیان میں میں بیٹھا تھا۔ جب ان کو میں نے دیکھا کہ ان کا رخ ادھر ہے رکوع میں، بیت اللہ کی طرف نہیں، میں نے عرض کہ حضور یہ اولیاء جو ہیں یہ رکوع کی شکل میں ہیں، رخ ان کا ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ سچی بات ہے، مجھے نہ میں اس مقام کا آدمی ہوں، میں سچ کہتا ہوں میں اس مقام کا نہیں ہوں، کچھ نہیں،
حضرت کا فرمان ہو رہا ہے، فرمایا جب تک آپ بیٹھے رہو گے یہ آپ کے سامنے اسی طرح کیے رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتیان پاکستان۔ اب اس سے میں نے کئی کمالات ثابت کیے ہیں اس واقعہ سے۔ سب سے پہلے کہ اولیاء اللہ مزارات میں مقید نہیں ہوتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کسی سواری کے محتاج نہیں ہیں، وہ پرواز ولایت سے آتے ہیں، اس طرح وہ تشریف لائے۔ نمبر 3، ان کو میری مسجد کا علم تھا، یہ فلاں جگہ ہے وہیں تشریف لائے۔ نمبر 5، ان کو علم ہے کہ عرس ہے قبلہ عالم مہاروی کا۔ نمبر 6، بہار شریف عرس میں شرکت فرمائی تو بہار کے اس آستانے کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ ان اولیاء میں سلسلے اپنے اپنے ہوں، دلوں میں فرق نہیں ہوتا کہ یہ قادری ہیں وہ چشتی ہیں، قادریہ کا سر بڑا آیا ہوا۔ یہ پھر ہمارے مشائخ کی بھی شان ہے۔ اس لیے حضور فرید پاک نے فرمایا قبلہ عالم کے متعلق، اے قطب زمانہ غوث زمان، اے قطب زمانہ غوث زمان، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدین مدد۔ اے قطب زمانہ غوث زمان، اے قطب زمانہ غوث زمان، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدین مدد۔ کتس پنجاب فیض ہر کو، حاجی پور کوٹ سانگڑ کو، وہ رنگ اس چشتیاں دہی گھر گھر۔ کیا بات! کیا بات! رنگ اس چشتیاں دے گھر گھر کو، پر کھرل دی گال کیا پوچھ۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا فیضان ہمارے اندر قبلہ عالم مہروی کا، ان کا فیض قاضی الحاجات کے اندر، قاضی الحاجات کا فیض اپنی اولاد کے اندر، اولاد در اولاد تر پاک ہیں، ان کا فیض ہمارے اندر، یہ سارا قبلہ عالم کا فیض۔ بہرحال میں نے چند کلمات 1 گھنٹہ سے اوپر بیان کیے ہیں، ابتدا میں نے کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ مدرسہ سراج العلوم کے اندر کل رات وہی 11ویں شریف ہو رہی ہے، میری زندگی صحت باقی انشاءاللہ میں وہاں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ تشریف لائیں گے پھر میں تفصیلات سناؤں گا کہ غوث کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہم اہدنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک۔ اللہم اہدنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ اللہم تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم